إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز اور موقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امن و شانتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس عظیم مہینے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک فساد سا مچا ہوا ہے اور بالخصوص ہمارے ملک کے بعض حصوں میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو، اس مبارک مہینے میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کو دعاؤں میں مت بھولنا، ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے مظلوم بھائی کو دعا میں بھولتا ہے ایسے اوقات میں تو میرے بھائیوں اس کی عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں. ہمیں اور آپ کو ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و شانتی کا ماحول پیدا کرنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت یہ جو رمضان کا مہینہ، اس کے جو حصے گزر گئے ہیں، جو ایام گزر گئے ہیں، ان میں ہم نے اپنی محنت، اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق تجھے خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تیری عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ عبادتیں بہت ساری اس میں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. رب العزت ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو
اور ساری نیکیوں کو رب العزت اپنے فضل کرم سے قبول فرما لے۔ اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں غفلت اور سستی سے دور ہو کر کے زیادہ سے زیادہ تیری عبادت میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جسے ہم میں سے ہر آدمی محسوس کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ کر چلنا چاہیے اور اس رمضان کے مہینے کو یہ سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ ہمارا یہ آخری رمضان کا مہینہ ہے، اب ہمیں رمضان نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کو رخصت کرنے والا اور رمضان سے رخصت ہونے والا کوئی بھی آدمی کسی چیز سے رخصت ہوتا ہے تو کتنے اہتمام اور کتنی توجہ اور کتنی محنت اور لالچ کے ساتھ اس چیز کو انجام دیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جس طرح سے ہمارے بہت سارے بھائی رمضان میں پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری بہت ساری بہنیں، ہمارے بہت سارے پڑوس کے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مگر آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں جو موضوع چھڑتا ہے اور جس چیز کے تعلق سے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے انجام دہی کی کوشش کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے مسئلے کا گرچہ رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق رمضان کے مہینے سے کسی ناحیے سے نہیں ہے سوائے اس ناحیے سے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور رمضان کے بعد جہاں 2-3 مہینے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے رمضان سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرو، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اموال سے سال گزرنے سے ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی سال گزرا، جب بھی آپ کے پیسے پر، جب بھی آپ کے سونا پر، جب بھی آپ کے چاندی پر، جب بھی آپ کے جانوروں پر، جب بھی آپ کی دیگر چیزیں جو زکوٰۃ میں نکالنی ہیں ان پر سال پورا ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد 1 دن کی بھی تاخیر یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو رمضان تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، غلہ اور پیداوار کی زکوٰۃ جب ہم اس کو نکالتے ہیں، جب ہم کھیت سے کاٹتے ہیں، اس وقت فرض ہوتی ہے، اس میں سال کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، مگر رمضان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ پہلے نکال سکتے ہیں مگر زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرق سمجھیے گا میرے بھائیوں، زکوٰۃ پہلے نکالی جا سکتی ہے مگر زکوٰۃ لیٹ میں نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ اور زکوٰۃ کا یہ حکم یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ 5 ارکان جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ 5 ارکان میں سب سے پہلے نمبر پر توحید، دوسرے نمبر پر نماز، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، اور 5ویں نمبر پر حج ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں، یہ 5 پلر ہیں، یہ 5 کالم ہیں، یہ 5 کھمبے ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کھمبا گر گیا تو میرے بھائیوں، انسان کی اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ اس کا نام مسلمان تو رہے گا، وہ جو ہے لوگوں کے بیچ مسلمان رہے گا، مگر حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں، پکے معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے
اللہ رب العزت نے سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہے، کہیں عذاب علیم کی دھمکی، تو کہیں جہنم کی دھمکی، تو کہیں سخت سزاؤں کی دھمکی، تو کہیں قحط سالی کی دھمکی، تو کہیں بے برکتی کی دھمکی۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دھمکی دی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لوگوں یاد رکھو جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ وہ نہیں نکالتے ہیں، وہ نہیں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے، سخت سے سخت سزا کی دھمکی دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کا یہ مال جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، اس کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا اور گرم کیا جائے گا، اور یہی سونا اور یہی چاندی اور یہی آپ کا مال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آپ کے بغل کو، پہلو کو، آپ کے پیٹھ کو، آپ کے پیٹ کو، آپ کے چہرے کو داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے، یہی وہ روپیہ پیسہ ہے، یہی وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ زکوٰۃ کے اموال ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مذاق چکھو، اس کا مذاق چکھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سونا چاندی والے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنائے گا اور اس کو کل قیامت کے دن جہنم کے آگ میں گرم کرے گا، اور ان تختیوں سے ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ اور ان کے چہروں کو داغے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے پاس جانور ہے اور جانور کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، انہی جانوروں کے کھر سے قیامت کے دن کل میدان محشر میں ان کو رودا جائے گا، اور یہی ان کا مال اور دولت یہ سانپ کی شکل میں، بہت زہریلے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ سانپ ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا وہ مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور تو جو ہے کیا نام ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ کے بندو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اقیم الصلاۃ کا لفظ لایا ہے، عام طور سے رب العزت نے صلاۃ کے بعد واتوا الزکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لوگوں سے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 20 جگہوں پر آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے اور آپ قرآن کے اس مہینے میں اس پر تدبر کر لیجئے، جہاں نماز قائم کرنے کی بات اللہ نے کہی وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی بات اللہ نے کہی۔ اور یاد رکھیں صدیق اکبر کی اس بات کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کو کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ کے اجماع کے ساتھ امیر المومنین بنایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، تو اس وقت کچھ فتنے اٹھے تھے میرے بھائیوں، بہت سارے فتنے اٹھے تھے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ اٹھا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک خاص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اب آپ کے بعد زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اس وقت صدیق اکبر نے کہا تھا لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اے لوگوں سن لو، میں تلوار لے کر کے تم لوگوں سے جنگ کروں گا، میں تلوار لے کر کے تم لوگوں سے لڑائی کروں گا۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ فرق کرے گا، جس طریقے سے نماز یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، ویسے زکوٰۃ ہمارے مال کا حق ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ فرق کرے گا ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے، صحابہ سے لے کر کے تابعین سے ہوتے ہوئے آج تک کے سارے علماء کا، کہ جس شخص نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں مر گیا تو وہ جہنم
कदम रसीद होगा वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ज़कात का मुनकिर बिल इत्तिफाक काफिर है और इस्लाम से खारिज है। ना उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, ना उसको गुस्ल दिया जाएगा, ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, ना उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, बल्कि एक गड्ढा खोद कर ले जाकर के उसको किसी जो है क्या नाम है गैर मुस्लिम के कब्रिस्तान में उसको जो है ढकेल दिया जाएगा। उसके लिए कोई हुर्मत और उसके लिए कोई दुआ और कोई नमाज नहीं होगी। मेरे भाइयों, इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि ज़कात का मुनकिर या काफिर होता है। अल्लाह के बंदो, हमें और आपको अपने मालों को चेक करना चाहिए। हमें और आपको मालूम है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 50 किस्म के माल दिए हैं, हमें कई किस्म के माल दिए हैं, एक से एक कीमती माल दिए हैं, मगर रब्बुल इज़्ज़त ने चंद मालों में से ज़कात जो है तलब किया है। चंद मालों में से, सिर्फ सोना में से आपको ज़कात देना है, चांदी में से देना है, रुपए पैसे में से देना है, आपको पैदावार में से देना है, आपको जानवरों में से देना है। वो जानवरों में भी सिर्फ ऊंट ऊँटनी और गाय बैल और इसी तरीके से भैंस और इसी तरीके से बकरा बकरी, भेड़ और दुम्बा, इसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं, जैसे किसी के पास घोड़े हों, किसी के पास और दूसरे जानवर हो, उनकी ज़कात नहीं है मेरे भाइयों, सिर्फ इन्हीं जानवरों की ज़कात है। और इसी तरीके से जो है क्या नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमवाले जो तिजारत हैं, जो सामान्य तिजारत हैं, उन पर हमारे ऊपर ज़कात फर्ज किया है। तो कितने सारे माल दिए हैं आपको, अल्लाह ने हीरे जवाहिरात दिए हैं, आपको मोतियां दी हैं, बहुत कीमती चीजें हैं ये, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें ज़कात को फर्ज नहीं किया है। और बहुत सारे आपको अल्लाह ने कीमती कीमती बंगले दिए हैं, कीमती कीमती दुकानें दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको घर दिया है, आपके खेत हैं जो है सैकड़ों जो है एकड़ और बीघे और सैकड़ों गुंटे की पर मुश्तमिल, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़कात नहीं तलब की है। आपके पास दसियों महंगी गाड़ियां हैं जिसको आप यूज करते इस्तेमाल करते हैं, आपके पास दसियों महंगी बाइक है जिनको आप यूज करते हैं, आपके पास कंपनी और कारखाना है जिसमें करोड़ों की मशीनरियां हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़कात नहीं तलब की है। मेरे भाइयों, बहुत सारा माल रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, चंद मालों में से ज़कात तलब की है। और वो भी देखो रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितना माल दिया और तलब कितना किया। आपको अल्लाह ने 1 लाख रुपया दिया तो रब्बुल इज़्ज़त ने कहा 1 लाख रुपया अगर आपके पास 1 साल तक रखा रहता है तो उसमें से आपको 2.5% 40वां हिस्सा यानी 1 लाख में से 2,500 रुपया देना है। वो भी साल भर रखा रहेगा। तो अगर साल से पहले आपका माल खर्च हो जाता है तो मेरे भाइयों उसमें ज़कात नहीं है, गर्चे आपके पास करोड़ों आया हो, जब साल पूरा होगा तो उसमें से 2.5% आपको ज़कात देनी है। वो भी मेरे भाइयों जो ज़कात निकालनी है किसके लिए निकालनी है? क्या रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि ज़कात निकाल कर आसमान में भेज दो? क्या रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ज़कात निकाल कर कहीं पर स्टोर कर दो? क्या रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं और जमा कराने के लिए कहा? नहीं, रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आप ज़कात निकालो और आपके ही पास पड़ोस के लोगों को दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं मांगता है आपसे, रब्बुल इज़्ज़त के पास तो जमीन और आसमान का खजाना है। ज़कात किसको देना है? आपके पड़ोसी को देना है, आपके भाई को देना है, गरीबों को देना है, मिस्किनों को देना है, फकीरों को देना है, और जो ज़कात के 8 मसारिफ है उनमें देना है। मेरे भाइयों, तो रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हमसे लेकर के हम में ही खर्च करने की बात कही। अच्छा, हम पैसा निकालेंगे, हम ज़कात निकालेंगे, अपने पड़ोसी भाई को देंगे जो ज़कात का मुस्तहिक है, अपने रिश्तेदार को देंगे जो ज़कात का मुस्तहिक है, और अल्लाह ताला उस पर हमको सवाब देगा। दे रहे हैं हम गरीब को, दे रहे हैं हम मिस्कीन को, दे रहे हैं ज़कात के 8 मसारिफ में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सवाब दे रहा है। और सवाब ही नहीं, एक का 700 गुना तक देता है रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपना माल ज़कात और सदक़ात निकालते रहते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह से है कि किसान के खेत में काश्त के लिए, खेती के लिए एक बीज डालता है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान चावल का हो, और उस बीज से एक गेहूं का पौधा उगता है।
اس ایک پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتی ہیں، لگایا ایک بیج اور ملا 700 دانہ۔ رب العزت فرماتے ہیں ایسے آپ کو ملے گا، 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے کہا اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا، 700 گنا سے بھی زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادہ ہے اور جاننے والا ہے کس کی کیا نیت ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس پر نہیں فرض ہوتی ہے، رب العزت میرے بھائیوں جانتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم ہوشیار ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے ہم بیدار ہوں اور متنبہ ہو اور چوکنا ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سونا اور چاندی میں ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا اور چاندی میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اس مسئلے کو سمجھو کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے قلم اور پین کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، میرے بھائیوں جہاں بھی سونا ہے، جس کے پاس بھی سونا ہے، اس سونے سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ گرچہ بعض علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں محققین علماء نے سختی سے اس کی تردید کی ہے، چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، اور چاہے وہ سعودی فتویٰ کمیٹی ہو، ان سبوں نے اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ نہیں، زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور کیسے نہ زکوٰۃ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑی صریح ہیں میرے بھائیوں، اور حدیثوں کے مقابل میں ہمیں اور آپ کو اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک خاتون آتی ہے، اور اس خاتون کے ہاتھ میں کنگن ہوتے ہیں۔ کنگن یہ زیور ہے، کنگن یہ زیور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان 2 کنگنوں کے بدلے میں آگ کا کنگن پہنائے؟ فوراً وہ خاتون ڈر گئی اور کنگن نکال کے کہا یہ ہما للہ والرسول، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ایسے بعض امہات المومنین روایت کرتی ہیں کہ وہ موٹے موٹے کڑے پہنتی تھی، سونے کے موٹے موٹے کڑے، یہ زیور ہیں۔ کہتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اکنزن ہو، کیا یہ کنز ہے؟ کیا یہ کنز ہے جو میں یہ پہنتی ہوں؟ یہ کنز ہے؟ یعنی اللہ نے کنز کی مذمت کی نہ، کہا جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل اللہ، جو سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہا یہ کنز ہے؟ کہا نہیں، اگر یہ نصاب تک پہنچتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو یہ کنز نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے تو یہ کنز ہے میرے بھائیوں۔ بہت سارے مسائل میں گرچہ بعض علماء کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ہماری اور آپ کی پابندی کیا ہے؟ ہم اور آپ پابند کس چیز کے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اور بلا شک و شبہ صحابہ میں اختلاف ہوا، تابعین میں اختلاف ہوا، تبع تابعین میں اختلاف ہوا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دیا جائے۔ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، نصوص کیا کہہ رہی ہیں، اس لیے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ و مال کی زکوٰۃ کو چیک کریں، مال کو چیک کریں، جس کا نصاب پہنچتا ہو اس پر شروط عائد ہوتے ہوں، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں میرے بھائیوں، جن کو اس خطبہ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ دینی مسائل میں کبھی بھی شرم اور جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، رب العزت نے اتنی سہولت پیدا کی ہے، اتنی سہولت پیدا کی ہے، اپنے گھر بیٹھے آپ اس مسئلے کو معلوم کر سکتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، مسئلہ معلوم کر کے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے، ورنہ میرے بھائیوں مسئلے کو نہ معلوم کرنا، علم سے اعراض کرنا، علم سے منہ موڑنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے کیا نام ہے گمراہی کا ذریعہ اور اللہ رب العزت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حرص
اور بخیلی اور کنجوسی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و موقر دینی اور ملی بھائیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے کہ جتنا زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے اتنا اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ نکال کر ہمیں دینا کہاں ہے۔ ہمیں اپنے زکوٰۃ کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے، اور یاد رکھو اگر ہم نے ان جگہوں پر خرچ نہیں کیا جو مصارف اللہ نے طے کیے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہمارا نکالنا ہی بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے بارے میں علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر آپ کے یہاں بیت المال قائم ہے تو میرے بھائیوں زکوٰۃ بھی یہ اجتماعی عبادت ہے۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، وہ مسلمانوں کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا تھا جو مجھے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، جو سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گا، جو بیت المال میں جمع نہیں کرائے گا، میں اسے قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ کی جگہ یہ بیت المال ہے۔ اس لیے اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے، توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے، دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم بیت المال میں زکوٰۃ کو جمع کرائیں۔ بہت ہی محدود اور بہت ہی مجبوری کی شکل میں آپ کسی کو انفرادی طور سے دیں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ کا مصرف اور زکوٰۃ کا خرچہ اور زکوٰۃ کا دینا جتنا بہتر طریقے سے بیت المال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے انفرادی طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے، الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ۔ اس لیے بیت المال کے سسٹم اور بیت المال کے نظام کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں بیت المال کا نظام نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ نکلتی ہے، مگر گاؤں کے لوگ جو ہے کیا نام بیوائیں، مسکینیں، فقیر، محتاج بیچارے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مگر جہاں بیت المال کا نظام ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ ان بیواؤں کی، ان غریبوں کی، ان محتاجوں کی کفالت ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ ضائع کرنے سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، جیسا کہ میں نے کہا کہ رب العزت نے ہم کو بہت مشکل حالات سے آزمایا ہے، اور ہمارے اس ملک میں حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، جب تک رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرو گے، جب تک اپنے دین پر سختی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوگے، رب العزت کی توحید کو خالص نہیں کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو اپنا منہج نہیں بناؤ گے، جب تک شرک و بدعت کو نہیں چھوڑو گے، مسلمانوں یہ ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، جو بھائی ہمارے دنیا کے کسی کونے میں پریشان حال ہے۔ آج ہمارے ملک میں خاص طور سے مدھیہ پردیش کے بعض علاقوں میں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، رب العزت تیرے اسماء الحسنی اور صفات اولیاء کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تمہارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، ان کی عزت و آبرو کی، ان کے نوجوانوں کی، ان کے عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ظالموں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ظالموں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وعبادتنا يا قوي يا عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين